غازی علم دین شہید نے جوگی راجپال کو قتل کیا تھا، عدالت جا کے درخواست دی تھی کہ سیدھا خنجر مارا تھا؟ بولو۔ غازی چٹا ان پڑھ تے نا سی علم دین، چٹا ان پڑھ تے نا کی یہ واہ غازی علم دین۔ کسی نے بتایا ایک بابا رو رہا ہے مسجد میں، تو اس نے کہا کیا ہوا؟ تو بابا جی کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہندو راجپال جوگی نے نبی پاک کی گستاخی کیا، کاش میں جوان ہوتا تو ظالم کی گردن کاٹ دیتا۔ تو گھر گیا ہے، پیسے لیے اماں سے، اماں کہتی ہے تو خرچہ کرتا ہی نہیں، نہ تیرا سگریٹ میں پانی، کیا ہو گیا؟ کہا اماں پچا ہی ہے، خنجر لیا، اس کو خنجر کو چھپایا اور راجپال جوگی کو قتل کیا، خود جا کے تھانے گرفتاری دے دی، پہلے لاہور کی جیل میں رکھا۔ ایک درویش رہتا تمیہ والی میں مجذوب، ساری زندگی بولا نہیں وہ، پروفیسر محمد یوسف نے کتاب لکھی ہے غازی علم دین کے حالات میں، وہ کہتے ہیں ساری عمر وہ مجذوب بولا نہیں۔ لاہور میں جب انگریز گورنمنٹ کو خطرہ ہوا نا کہ مسلمان دیواریں توڑ کے غازی کو نکال کے نہ لے جائیں تو میاں والی منتقل کر دیا، وہ مجذوب ساری عمر نہیں بولا۔ غازی صاحب چلے نا جب، اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے اور جھاڑو دے کے میاں والی کی سڑکیں صاف کرنی شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا مصطفیٰ کا عاشق آ رہا، رسول اللہ کا عاشق آ رہا ہے، محبوب کا عاشق آ رہا ہے، سڑکیں دھو رہا ہے۔ لوگ کہتے تو بولتا ہی نہیں، کہنے لگا تمہارے لیے نہیں نا بولتا، بندہ بڑا کمال ہے، اس کے لیے بولنا پڑ گیا ہے، مجھے بولنا پڑ گیا سڑکیں۔ پھر کہنے لگا ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا، ایک شہر میں دو عاشق کیسے رہیں گے؟ یہ بات کہی، ادھر غازی علم دین کی سواری میاں والی پہنچی، ادھر وہ مجذوب فوت ہو گئے۔ غازی صاحب جیل میں تھے، اور ظالموں یہ کہنے والوں کہ یہ سیکولر ملک ہے، سیکولر شخص نے بنایا ہے، محمد علی جناح خود جیل میں گئے، محمد علی جناح خود جیل میں گئے، اور اقبال کے حالات میں لکھا ہے کہ محمد علی جناح کو اقبال نے مجبور کیا، گئے خود جیل میں گئے، اور غازی اتنا سادہ تھا، انگوٹھا چھاپتا، نہ قرآن شریف ناظرہ پڑھا، نہ کوئی اور بات پڑھنی آتی۔ قائد اعظم نے اردو میں بات کی تو غازی کہنے لگا جناح صاحب مجھے اردو نہیں آتی، کوشش کر کے پنجابی بولو، کوشش کر کے پنجابی بولو۔ تو محمد علی جناح کہنے لگے اگر تو ایک باری کہہ چھڑے نا کام میں نہیں کیتا، تو بس اینا کہہ دے میں کیتا تے تینوں میں پھڑ، میں تے ملکاں دے مقدمے لڑنا تے جت جانا، تو ایک باری کہہ دے کہ میں کام بولو میں کام نہیں کیتا تے تینوں پھائے دنیا دی طاقت لا سکدی۔ تو کہنے نے قائد اعظم دا ہاتھ پڑھ کے نہ سجا اپنا بھی ہاتھ، کہنے لگے السلام علیکم تسی جاؤ، چنگی صلاح دین آئے ہو، ایک کی تے کام کیتا ہے او تو بھی مکر جا، ایک کی تے کام کیتا ہے او تو بھی مکر جا، جاؤ اپنا کام کرو، تہاڈی لوڑ کہیں نہ۔ امیر ملت پیر جماعت علی محدث علی پوری چلے، تاجدار گولڑا حضرت شیخ وقت پیر سید میر علی شاہ صاحب گئے ملنے، حضرت خواجہ شمس العارفین سیال بھی گئے جیل میں ملنے۔ تو غازی صاحب نے ہاتھ چومے کہا او سید زادو میں ان پڑھ بھی میں غریب بھی، تم میرے پاس ملنے آ گئے ہو؟ اچھا بڑی بندہ نوازی آئے ہو تو کوئی بات ہی سناؤ۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے پکے حافظ تھے، کہنے لگے تو قید میں، حضرت یوسف بھی قید میں تھے، تجھے سورت یوسف نہ سنائے؟ تو قید میں حضرت یوسف نے بھی قید کاٹی ہے، تجھے سورت یوسف نہ سنائے؟ غازی صاحب کہنے لگے سناؤ۔ تو پیر صاحب نے پڑھنی شروع کی تو رونا بھی شروع کر دیا، پڑھنی شروع کی تو رونے لگے۔ تو جب روئے ہج کی بدی تو کوئی زیر زبر لفظ آگے پیچھے ہو گیا، ان پڑھ غازی جس نے پڑھا ہی کچھ نہیں۔ پیر صاحب سے کہنے لگا حضور غلطی لگ گئی ہے، ذرا صحیح کر کے پڑھے، غلطی لگ گئی ہے ذرا صحیح کر کے پڑھے، تلاوت روک دی، صدق اللہ کہنے لگے اور تو پڑھا ہی نہیں، تو نے نظر والے تھے نا تینوں، پڑھا ہی نہیں، سچی بات کر، کھل کے بات کر کیا ہے؟ تو غازی علم دین کہنے لگا تسی بزرگ ہو، تسی نہ ہوندے تو میں کدی نہ دسدا، تساں سارے پھٹی تے بہ کے حافظ کول پڑھیا ہے، تے ایتھے جدوں راتی نیرا پیندا جے مدینے والا چن آپ ہی آ جاندا ہے، تساں پھٹی کول پڑھیا ہے۔ میرے عزیزوں غازی صاحب کہنے لگے میں نے تو رسول اللہ سے پڑھا ہے نا، میں نے تو بددعا والے نبی سے بددعا سورت پڑھی ہے، میں نے یاسین والے نبی سے سورت یاسین پڑھی ہے، میں نے تو سارا کچھ پڑھا ہے نا۔ غازی علم دین کو پھانسی لگائی تھی انگریز نے، شکوہ کوئی نہیں تھا۔ غازی عبدالقیوم کو پھانسی لگائی تھی انگریز نے، شکوہ کوئی نہیں تھا۔ عامر چیمہ کو شہید کر دیا تھا انہوں نے، ڈنمارک والوں نے، ہمیں شکوہ کوئی نہیں تھا، پر ہمارا درد بڑھتا جا رہا ہے۔
इस शख्स को अपनों ने मार डाला है, अपनों ने मार डाला है। तीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, अपनों ने मार डाला, अपनों ने जुल्म किया है। गाजी इल्मदीन का जनाजा उठा तो लोग कहते हमने देखा कि 90-90 साल के बूढ़े पीर भी नंगे पैर चल रहे हैं, नंगे पैर, और मिन्नतें कर रहे हैं, जरा हमें मौका दे दो, इसकी जनाजे को कंधा तो दे दे, जरा मौका दे दो, जनाजे को कंधा तो दे दे। कहते हैं जनाजा पढ़ के तो अल्लामा इकबाल ने दुड़की लगा दी, डॉक्टर इकबाल ने दौड़ना शुरू कर, इकबाल दौड़ते 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 जनाजा पढ़ते ही कब्र में पहुंचे गाजी इल्मदीन की, तो लोगों ने कहा इकबाल बूढ़ा आदमी है, गिर जाए। कहने लगा चुप करो, बाकी सादतें सबको मिल गई है, इसको दफन मैंने करना है, इसकी कब्र में मैं पहले उतरूंगा। इकबाल ने रखा ना जब हाथ पे, तो इकबाल की चीख निकली और रो के कहने लगा इल्मदीन, और तू नंबर ले गया तो मैं शेर ही लिखता रह गया, तू तो नंबर ले गया तो मैं शेर ही लिखता रह। मेरे अजीजों, ये नामूस रिसालत के पहरेदार, और याद रखो बंदे अगर ये ड्यूटी नहीं करेंगे तो ना करे, रब खुद पहरेदार है अपने नबी की इज्जत, अल्लाह खुद मुहाफिज है अपने नबी की। यहां लोगों की मसलतें हैं, मसलतें हैं, लोग सोच समझ के चलते, सोच समझ के बोलते हैं। रहना तो यहां कई सदियां हैं, मरना क्यों नहीं, इसलिए जरा फूंक फूंक के कदम रखते हैं और सोच समझ के चला करो दुनिया के लिए। महबूब से मोहब्बत करनी हो तो सोचा ना करो, प्यार किया करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आदाब उम्मत को बताए। इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज़ें मेरे नबी करीम की आवाज़ से ऊंची ना करो। इंसानी आवाज़ का कोई हुजम नहीं होता, कोई पैमाना नहीं जिससे नापी तोली जा सके कि इतना वज़न है तो इससे आगे नहीं बढ़ना। लेकिन फिर भी अल्लाह करीम ने फरमाया जब तुम मेरे महबूब की बारगाह में आओ तो तुमने इस हुजम का ख्याल करना है, तुमने सोचना है कि तुम्हारे बोलने का अंदाज किस तरह का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ें मेरे नबी पाक की आवाज़ से ऊंची न करो। ये कुरान पाक ने अदब का दर्स दिया है। अदब जो है ना दीन इस्लाम के अंदर वो बड़ी बुनियादी हैसियत रखता है, और आदाब वाले लोग जो होते हैं वो सिमटे हुए होते हैं। आप लोग बैठ जाएं जी, बड़ी मेहरबानी, तशरीफ रखें, माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको बरकत दे। मोबाइल तो इतना ज़रूरी नहीं है ना जी, आज तो बात सुननी ज़रूरी है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं तो डायरेक्ट तकरीर करने आया था, मुझे क्या पता था कि मैं रिकॉर्डिंग कराने जा रहा हूँ। तो आप मेहरबानी करें, हमारी बात सुने, हम तो आपसे बात करने के लिए आए। अल्लाह आपको बहुत सारा सिला नसीब फरमाए। तो वैसे भी इशा में टाइम बड़ा थोड़ा रह गया है, चंद बातें आपसे अर्ज़ करनी है जल्दी में, तो आप तवज्जो करें मेरी बात पे। अजीज दोस्तों, आदाब सिखाए हमें कुरान पाक ने। कहा कि महबूब के सामने अपनी आवाज़ को ऊंचा न करो, वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरि बादुकुम लिबाद, और मेरे महबूब के सामने इस तरह चिल्ला के बात ना करो जिस तरह आपस में करते हो। अन्तहबत आमालुकुम, तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। वअन्तुम ला तशउरून, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जैसे जैसे लोगों के पास आज़ादी राय की सहूलत आई है ना, वैसे वैसे थोड़ी सी बेअदबी भी बढ़ती चली जा रही है। ये जो बेअदबी होती है ये 2, 4, 5 लोग खास करके करते हैं। एक ज़्यादा बोलने वाले लोग और एक अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने वाले लोग। मैं बड़ा तेज़ हूँ, मैं शीशे में उतार लेता हूँ, मुझे बड़ी बातें आती हैं, ये लोग अक्सर। और अदब जो होता है वो लफ्ज़ों से नहीं होता, वो झुकने से भी नहीं होता। अदब का ताल्लुक़ तो दिल के साथ होता है। आपको पता है मैं किसी का कितना अदब करता हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए कितना एहतराम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को शऊर दिया होता है, अक्ल दी होती है। इंसान भी महसूस कर लेते हैं कि फ़लाँ आदमी मेरा अदब कर रहा है तो कितना कर रहा है और किस लहजे में कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आदाब को इतनी ज़्यादा अहमियत दी कि फरमाया जो बड़े का अदब न करे और छोटे पे रहम न करे, मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, फरमाया उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। इकराम का, एहतराम का जज्बा। अब तो पढ़े लिखे होने की और बोलने की थोड़ी सी ताकत होने का मतलब ये है कि मैं अपनी बातें दूसरों पे बज़द हो के थोप दूं,
اور کہوں کہ مسترد ہے میرا فرمایا ہوا. اور یاد رکھیں کہ ادب ادا محافل میں نہیں ہوتے. محافل میں تو سب نے ادب ہی کرنا ہے. ادب اداب تو تب ہوتے ہیں جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے. آپ کی کسی کے بارے میں رائے اس وقت اہمیت رکھتی ہے جب آپ تنہا ہیں، جب نہ خوشامد کا کوئی شائبہ ہے، نہ کسی جگہ دکھلاوے کی کوئی ضرورت ہے. اس وقت کے آداب، ادب، اکرام، احترام، یہ معاشروں کو زندہ کرتا ہے. دیکھیں نا، بیوی اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تو پیسے نہ تھوڑے دے دیا کر، اور جوڑے ایک میں گزارا کر لوں گی، پر میری توہین نہ کیا کر. کل جو تو نے میری ماں باپ کا نام لے کے مجھے گالیاں دی ہیں تو وہ مجھے سونے نہیں دیتی. غربت میں گزارا کر لوں گی، پر تیرا تزہیق کا میز رویہ یہ میرے لیے درست نہیں ہے. شوہر بھی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں کپڑے دھوبی سے دھلوا لوں گا، روٹی ہوٹل سے کھا لوں گا، پر تو میرے ماں باپ کی عزت کیا کر. جب تو ان کی توہین کرتی ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی. ادب آداب اتنے ضروری ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ صحابہ اپنے بچوں کے لیے تحائف خریدتے ہیں، میں بھی خریدتا ہوں، آپ بھی خریدتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو رسومات بھی بن گئی ہیں کہ بچے کو پیدا ہوئے سال ہو گیا، 2 ہو گئے، 4 ہو گئے تو اسے تحفہ دینا ہے. ایک رسم بھی بن گئی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ تحائف دیتے ہیں اپنی اولاد کو. تو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو ہمیں ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے دیا. کریم رسول علیہ السلام فرمانے لگے، کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے. بہترین تحفہ ہے. اگر بچہ آداب سیکھ گیا، بچہ بے ادب ہو نا، وہ زبان کا سخت ہو، تیز ہو، بدتمیز ہو، کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا. اچھے آداب سے اگر تم روشناس کرانے میں کامیاب ہو گئے، تمہاری تعلیم اور تلقین اور تربیت اگر اسے آداب پہ لے آئی. ہمارے ہاں بہت سارے آداب سکھانے والے بھی اللہ ماشاءاللہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ادب ضرور کرنا پر صرف میرا کرنا. یہ بہت سارے ادب سکھانے والے اب ادب اس طرح سکھاتے ہیں کہ ادب کرنا پر صرف، تو وہ آپ کا بھی نہیں کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ادب جب آپ نے کہا نا صرف میرا کرنا، تو پھر وہ شخصیت پرستی ہے، پھر وہ ادب نہیں ہے. اگر آپ نے اسے ادب سکھایا، اگر وہ ادب والا ہے تو پھر ادب کرنا اس کا مزاج ہے، پھر ادب کرنا اس شخص کا اخلاق ہے، تو وہ سب کا ادب کرے گا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں ایک شخص حاضر ہوا. صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے. وہ آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت سارے کام کرتا ہوں، ان میں برکت نہیں ہوتی. یہ نوجوان ذرا میری بات پہ توجہ کریں، یہ اکثر نوجوانوں کی شکایت. حضور میں بہت سارے کام کرتا ہوں پر کسی کام میں برکت نہیں ہوتی، کوئی کام بھی میرا آگے نہیں جاتا، وہیں پہ رک جاتا ہے. پتہ ہے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے میرے کریم محبوب علیہ السلام. حضور فرمانے لگے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جب تو چلتا ہے تو سفید داڑھی والے لوگوں کے آگے آگے چلتا ہے؟ کہیں تو بوڑھوں کو پشت تو نہیں کرتا؟ جو نوجوان بوڑھوں کو پشت کرے اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی. علامہ اسماعیل حقی نے یہ روایت لکھی، اور بخاری مسلم نے مشکات میں جو حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، اور جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا ہے، میں نے اپنے رب کی عزت کی. اپنی صفوں میں، اپنے مزاجوں میں احترام لائیں، اکرام لائیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کا احترام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو تعارف نہیں کرانا پڑتا کہ میں فلاں بن فلاں بڑے آدمی کا بیٹا ہوں، فلاں شخصیت کا شاگرد ہوں، وہ حضرت شیخ کا میں مرید ہوں، پھر کہنا نہیں پڑتا. جب آپ بڑے بھلے لگتے ہیں، بڑے رسیلے لگتے ہیں، بڑے میٹھے لگتے ہیں، بڑا اچھا آپ کا لب و لہجہ ہوتا ہے، تو لوگ خود ہی پوچھ لیتے ہیں کس کے بیٹے ہو. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ہاں نہ تو کرے نا یار بھائی. اسی وقت لوگ پوچھ لیتے ہیں کس کے شاگرد ہو، کہاں مرید ہو. شرط یہ ہے کہ آپ کا لب و لہجہ سمرا ہوا ہو. آپ جب بات کر رہے ہوں، آپ جب کسی کے ساتھ تعلقات نبھا رہے ہوں تو چیزیں بتلائیں کہ آپ بادب آدمی، آپ اکرام والے. آج دن ہے جناب ابو بکر صدیق کا.
امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ایک دن حضور نے طلب کیا، میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے نا سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرہ نور پر تھوڑی ناراضگی دیکھی، میں بڑا پریشان ہوا، یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہتے میرے پیروں تھوڑے زمین نکل گئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو حضور فرمانے لگے ابو دردہ آج تم گلی میں چل رہے تھے؟ یا رسول اللہ چل رہا تھا۔ فرمایا ابو بکر صدیق بھی تھے؟ حضور وہ بھی تھے۔ فرمایا تم نے خیال ہی نہیں کیا میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے؟ ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے۔ فرمایا ابو دردہ سنو، نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو صدیق اکبر سے افضل ہو۔ ابو بکر کے آگے چلتے ہو، آپ یقین کریں تیزی کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ادب سکھانا تھا بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جب میں اکثر کہتا ہوں کہ اب تو نا کوئی بندہ عظمت صحابہ بیان کر رہا ہو نا تو ایسے لگتا ہے کہ وہ صحابہ کی شان نہیں بیان کر رہا، وہ کسی گروپ کو لتاڑ رہا ہے، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بڑے غصے میں ہے، اور بجائے شان بیان کرنے کے وہ کوئی ایسا شخص ہے جس کو وہ کہانی سنا رہا ہے۔ جب آپ عظمت اہل بیت بیان کر رہے ہیں تو پھر بھی لگ رہا ہے کہ سامنے کوئی ٹیم ہے جس کو شاید آپ یہ بات سنا رہے ہیں، کبھی نہیں سنائیں۔ ویسے بھی جو بگڑ گئے وہ بگڑ گئے، کم صبرتے ہیں بگڑنے والے۔ آپ عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت جب بھی سنائیں، یا رب کریم کو سنائیں یا محمد مصطفیٰ کو سنائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول کی رضا کے لیے بات کریں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے آپ ادب آداب کے دائرے کے اندر رہ کے آپ یہ چیزیں اختیار کریں۔ میرے بھائی جب آداب ہوتے ہیں نا زندگی میں، پھر انسان کچھ حدود کا کچھ قیود کا پابند ہوتا ہے، کچھ حدیں ہوتی ہیں اس کی، اور جو لوگ بے ادب ہوتے ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور ان کا کوئی اپنا بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کی ماں 100 دفعہ سوچے بیٹے سے بات کرتے کہ پتہ نہیں کوئی بدتمیزی نہ کر دے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ 100 دفعہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے بولے گا، کیا کہہ دے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا مجھ سے ڈرتی ہے، ڈرتے ڈرتے کوئی نہیں، لوگ تیرے شر سے بچتے ہیں، وہ تیرے شر سے بچتے ہیں کہ تو شریر آدمی ہے، تو عزت ادھیڑ دے گا، لوگ تیرے شر سے بچتے ہیں۔ جب ادب آپ کرتے ہیں، جب آپ اکرام کرتے ہیں، جب آپ کا لب و لہجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جب آپ کا انداز میٹھا ہوتا ہے، جب آپ کو طور طریقہ آتا ہے، تو پھر آپ خوشبو بانٹتے ہیں، پھر لوگ آپ سے بھاگتے نہیں، لوگ آپ کے قریب بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا تو ایک صحابی تھے، یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، ان سکل سماعت کا عارضہ تھا، یعنی اونچا سنتے تھے، کانوں میں تکلیف تھی، تھوڑے سے بہرے تھے، اونچا سنتے تھے۔ یہ جو آدمی اونچا سنتا ہے یہ بولتا بھی اونچا ہی ہے، یہ سمجھتا سارے ہی بہرے ہیں، کیونکہ اونچا سنتے ہیں تو بولتے بھی اونچا ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے حضور ناز جب یہ حاضر ہوتے تو کوئی بات سرکار سے کرتے تو ذرا اونچا بولتے، اونچا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی نا کہ اپنی آوازیں حضور کی آواز سے اونچی نہ کرو، تو یہ گھر کے اندر قید ہو گئے، اور اندر سے کیواڑ بند کر لیے دروازے کے، روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، تڑپتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ 3 دن تک مسلسل گھر میں اپنے آپ کو بند رکھا، روئے جا رہے ہیں، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ حضرت عاصم ایک صحابی تھے، وہ ان کے محلے کے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ ثابت بن قیس نہیں نظر آ رہے 2-3 دن سے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں آیتیں میرے بارے میں آ گئیں، اور وہ تو اپنے آپ کو انہوں نے کمرے کے اندر بند کر لیا، روتے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ کسی نے کان میں جا کے کہا کہ چل تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے، یعنی حضور نے بلایا ہے، یعنی سرکار نے، جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، وہ سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دئی مر جائیے، سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے توڑ نہیں بائیے۔ چل تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا، اٹھے دوڑے حاضر بارگاہ ہوئے، اور جب سرکار کے چہرہ نور پہ نظر پڑی تو اور کھل کے روئے۔
پھر قدموں میں بیٹھ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تھا، میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تھا یا رسول اللہ، وہ تو مجھے سکلے سماعت ہے، میں اونچا سنتا تھا اس لیے اونچا بولتا تھا۔ محبوب نے اٹھا کے سینے سے لگایا، فرمایا تو میرا اتنا ادب کرتا ہے، تو اتنا اکرام کرتا ہے، سن پھر میں تجھے 3 بشارتیں دیتا ہوں، 3 خوشخبریاں دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیا؟ تو حضور فرمانے لگے رب تجھے عزت والی زندگی عطا کرے گا اور اللہ تجھے شہادت کی موت نصیب کرے گا، اور قیامت میں حساب نہیں لے گا، رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے۔ تین بشارتیں سرکار نے عطا فرمائیں، 3 بشارت، اس بنیاد پر کہ وہ ادب کرتے، وہ اکرام کرتے۔ صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے نا تو اپنی انگلیوں کے پوروں سے دروازے پہ دستک دیتے تھے، اتنی ہلکی سی کہ بس کانوں تک آواز چلی جائے۔ کوئی سخت انداز اختیار ہمارے ہاں نا، غلطی سے کوئی بندہ کسی وقت مجبور ہو فون نہ اٹھائے تو لوگ اس کو کرتے رہتے ہیں۔ دروازہ کتنی دفعہ کھٹکھٹانے کا حکم ہے جی؟ اگر کسی نے نہ کھولا تو احتجاج کرنا چاہیے کہ چپ کر کے آنا چاہیے جی؟ میرا خیال ہے وہاں دھرنا دے دینا چاہیے کہ اب تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا، ماں بدولت آئے تھے، دروازہ ہی نہیں کھولا۔ ایک بڑے ہمارے دوست ہیں، پیارے، محبت ہے، تو وہ فون کیے جا رہے تھے۔ اچھا میرا یہ مسئلہ بن گیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور فون مجھ سے کھلا رہ گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے اگر مولوی صاحب سارے جہان کا کھلا رہ جائے تو خیر ہے، مولوی صاحب کا نہیں رہنا چاہیے، بہت بڑا بھوچال آ جاتا ہے۔ اب وہ کھلا رہ گیا، اب وہ بجائے جا رہے ہیں۔ چلیں 10-11 کالیں ہو گئی، نماز مکمل کر کے میں نے سمجھا کوئی ایمرجنسی بھی تو ہو جاتی ہے نا، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، بڑی دیر سے فون کر رہا ہوں، الٹا ناراض ہونے لگے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، ناراض میں نے ہونا ہے کہ آپ نے ہونا ہے؟ اب بات کو سمجھے، کئی دفعہ اب چھوڑ دیں میسج، کسی کو لمبا چھوڑ دیں، تھوڑا چیزوں کو سمجھیں، سختی نہیں لائیں طبیعتوں کے اندر، آپ لوگوں کو آسانی دیں۔ ہمارے مزاجوں کے اندر اس قدر زیادہ وہ آزمائش آتی جا رہی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ تو آداب کا جو خاص دین نے ہمیں طریقہ بتلایا اس سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں۔ جب ہم ادب کرتے ہیں، جب ہم اکرام کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے لیے بازو پھیلاتے ہیں، پھر معاشرے کے اندر خوشبو پیدا ہوتی، پھر اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اکرام پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم بے ادبیاں کرنے لگتے ہیں، بس چونکہ میں نے کہہ دیا ہے، چونکہ میں کہہ رہا ہوں، چونکہ میری باری ہے، اب تو آپ یقین کریں وہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا جی، تو بہت سارے لوگوں نے ایک جملہ بنا لیا فٹافٹ، کہتے ہیں میں آپ کی بات کاٹنے لگا ہوں، معاف کرنا، اور یہ کہہ کے بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لو معاف کیا